ابھی آپ کو لیے چلتے ہیں۔ نون لیگ کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس اس وقت شروع ہو چکا ہے اور نواز شریف بھی اجلاس میں شریک ہیں۔ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ بہت عرصے کے بعد آج آپ سے روبرو ملاقات ہو رہی ہے۔ میری اپنی بھی بڑی خواہش تھی کہ کوئی ایسا موقع ملے کہ ہم آمنے سامنے گفتگو کریں، بیٹھیں، ایک دوسرے کو دیکھیں اور ایک دوسرے کی باتیں بھی سنیں۔ تو اللہ تعالیٰ اسی بہانے وہ دن لایا ہے کہ آج اٹک، چکوال، تلہ گنگ اور جیلم ہمارے سامنے بیٹھے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے راول پنڈی ڈسٹرکٹ کو ڈسکس کر لیا تھا، کیونکہ یہ اچھا خاصا طویل چونکہ اپنا معاملہ تھا، تو پھر ہم نے سوچا اس کو 2 حصوں میں سپلٹ کریں اور پہلے راول پنڈی ڈسٹرکٹ کو کر لیں، پھر باقی جو اضلاع ہیں ڈویژن کے ان کو کر لیں۔ تو بہرحال بہت گیپ کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ ہم نظروں سے اوجھل رہے ہیں لیکن دل کے بہت قریب رہے ہیں، اور میں بھی بہت آپ کے بارے میں بھی، ملک کے بارے میں بھی سوچتا رہا۔ میں نے بڑا یاد رکھا ہر معاملے کو، ہر اپنے دوست کو، اپنے ساتھی کو میں بھولا نہیں، اور وہاں سے قوم کے لیے بھی دعا اور دوا جو بھی میں کر سکتا تھا وہ کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ سے آج بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو مشکلوں سے باہر نکالے، اور ہم سب کے لیے اور پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے لیے اللہ تعالیٰ آسانی والی زندگی عطا فرمائے۔ اور بڑا مشکل دور دیکھا ہے اس قوم نے پچھلے 4 سالوں میں۔ اس سے پہلے واقعتاً 2017 تک، جب تک کہ میں ملک کا وزیر اعظم تھا، الحمدللہ میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ ایک بڑا اچھا دور تھا اور ترقی عروج پہ تھی۔ ملک کے اندر کوئی معاشی، اقتصادی، معاشرتی یا سماجی کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، اور ہر لحاظ سے پاکستان کے اندر معاشرہ بھی اچھی طرح سے آگے بڑھ رہا تھا، پھل پھول رہا تھا، اقتصادی ترقی بھی ہو رہی تھی، اور جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں ہمارے وہ بھی بہت اچھے چل رہے تھے۔ دنیا بھی دیکھ رہی تھی، اور دنیا بھی اس بات کا اعتراف کر رہی تھی کہ پاکستان ترقی کی رفتار میں اب بہت آگے ہے، اور آئندہ چند سالوں میں یہ نہ صرف خطے کی بلکہ اس دنیا میں انشاءاللہ ایک بہت بڑا مقام حاصل کرے گی۔ تو وہ پتہ نہیں ایک خواب تھا جو ادھورا رہ گیا، اس خواب کو چاہیے تھا، لیکن کچھ ایسے عوامل بیچ میں آ گئے، ایسے کردار بیچ میں آ گئے جنہوں نے اچھے بھلے چلتے ایک بھاگتے پاکستان کو، ایک دوڑتے ہوئے پاکستان کو انہوں نے بالکل ٹھپ کر کے رکھ دیا۔ اور آپ نے دیکھا کہ اکانومی بھی ہماری اسی وقت سے جو ہے نا وہ نیچے کی طرف جا رہی ہے، چلی گئی۔ اسی وقت سے ہمارا جو ہے وہ اقتصادی ترقی بھی ہماری بالکل بند ہو گئی۔ اسی وقت سے جی ڈی پی ریٹ جو ہمارا جو ہے گروتھ ریٹ جو ہے وہ بھی نیچے گر گیا، اور پھر اسی دن سے ہمارا روپیہ بھی جو ہے وہ کمزور ہونا شروع ہو گیا۔ اور اس وقت آپ دیکھیں نا 4 سال روپیہ ایک جگہ پہ رہا ہے، اور اس میں اپنا کوئی کمی بیشی نہیں آئی۔ 4 سال، آج تو 4 گھنٹے بعد، اس کے بعد 4 گھنٹے بعد
रुपया जो है ना अपनी जगह से हिलता रहा, और जब ये करेंसी आपकी डिस्टेबलाइज होती है तो फिर आपकी हर चीज़ डिस्टेबलाइज होनी शुरू हो जाती है। आज अगर गरीबों के लिए महंगाई इस मुल्क के अंदर अगर है, अब पाकिस्तान के अवाम के लिए, उसकी बुनियादी वजह यही है कि आपकी इकॉनमी मिसमैनेज हुई। और ये सही आप इसका इदराक करें कि मिसमैनेजमेंट कब से शुरू हुई है। ये 2019 से शुरू हुई, और फिर 2000 शहबाज साहब ने कब लिया आपने 2022 तक तो बहुत ज़्यादा जो है वो गिरावट हो गई थी हर चीज़ में। 2022 तक तो हर चीज़ का बट्टा बैठ गया था, और उसको ना आके तो ये अपना संभालते तो मुल्क डिफ़ॉल्ट हो चुका था। तो मुझे समझ नहीं आती कि यानी इस तरह के अनाड़ी के हाथ में इस मुल्क की बागदौड़ कैसे सुपुर्द कर दी जाती है, कैसे दे दी जाती है। एक अच्छे भले लोगों से, अच्छी भली हुकूमत से आप अपने इख्तियार दे के एक अनाड़ी के हाथ में दे दें, और ये आपने आपकी आंखों ने देखा है 2013 से लेके 2017 तक जब मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट थी, नवाज शरीफ वज़ीर आज़म था, तो मुल्क तरक्की की रफ्तार में कैसे दौड़ रहा था, पूरी कौम ने देखा है। और उस वक्त ये बातें हो रही थी 2017 में, हालांकि इलेक्शन 2018 में होना था, मैं जब वज़ीर आज़म था, कि जी अगली टर्म भी PMLN जीत रही है। ये 2016-17 में ये बातें शुरू हो गई थी, और हमने 2013 में ये शहबाज साहब भी, ये बाकी साहबान भी, डार साहब भी, मैं नाम सबके नहीं लेता, बहुत सारे हजरात ने मुझे कहा जी कि आप बस इलेक्शन की कैंपेन में 2013 में आप कहें जी हम बिजली जल्द से जल्द लेके आएंगे, लोड शेडिंग का जल्द से जल्द खात्मा करेंगे, और आप कह दें, आप 6 महीने कह दें, आप 1 साल कह दें। तो मैंने कहा भाई ना 6 महीने में ये मुमकिन है, ना ये 1 साल में मुमकिन है, इसको वक्त लगेगा। और मैं ऐसी कोई बात कभी नहीं कहूँगा, और ना मैं कहने का आदी हूँ जो मैं समझता हूँ कि ये मुमकिन नहीं है, मैं कैसे कह दूँ। तो मैंने इलेक्शन में फैसला किया कि मैं लोगों के साथ सच बोलूँ, और मैं कोई उनको चक्करबाजी ना करूँ, सबजबाग ना दिखाऊँ, कोई धोखा फ्रेब फ्रॉड ना करूँ। मैं उनको कहूँ कि मैं अपने दौर में, हम अपने 5 साला दौर में इंशाल्लाह इस लोड शेडिंग का खात्मा करेंगे। मुझे कहने लगे नहीं नहीं ये तो बहुत लोग मायूस हो जाएंगे, वो कहेंगे ये तो 5 साल लग जाएंगे, हमें मज़ीद कोई इंतज़ार नहीं करेगा। मैंने कहा फिर जो काम मैं 5 साल से पहले समझता हूँ कि नहीं हो सकता, तो मैं कैसे कहूँ, मैं नहीं कह सकता। मेरी अपनी भी कोई क्रेडिबिलिटी है, क्रेडिबिलिटी का सवाल है, तो इन्हीं चीज़ों से क्रेडिबिलिटी बनती भी है और बिगड़ती भी है। तो मैं ऐसा कोई बात या कोई ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिससे क्रेडिबिलिटी हमारी जो है ना वो ख़त्म होकर रह जाए या स्टेक पे आए। तो मैंने कहा, इलेक्शनों में कह दिया मैंने कि जी हम 5 साल में अपने इस दौर में करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने वोट दिया, लोगों ने हमारी साबका कारकर्दगी की बिना पे वोट दिया, और हर दफ़ा अल्लाह के फजल करम से हम आए, हमने अच्छे अच्छे काम किए, मुल्क व कौम की तरक्की वाले काम किए, और हर दफ़ा हमें निकाल दिया गया। क्यों निकाल दिया गया? कम से कम मुझे पता लगना चाहिए कि 1993 में क्यों निकाला गया, मुझे पता लगना चाहिए कि 1999 में क्यों निकाला गया, कि हमने जो है वो मामलात को सही तरह संभाला, और हमने अपना कहा कि हम ये कारगिल में लड़ाई नहीं होनी चाहिए थी, इसलिए निकाल दिया, इसलिए निकाला है। हम सही थे, आज वक्त साबित कर रहा है कि हम सही थे, हमने सही काम किया था, वो फैसला भी हमारा सही था। और हम अपना मुल्क के लिए, जब मुल्क की बात आती है, तो पाकिस्तान की सलामती की बात आती है,
پاکستان کی عزت کی بات آتی ہے, وقار کو بلند کرنے کی بات آتی ہے, ہم پیچھے نہیں ہٹتے. ہم نے آگے بڑھ کے ایٹمی دھماکے بھی کیے, چاہے وہ دنیا کو پسند آئے یا نہیں آئے, لیکن پاکستان تو اللہ کے فضل و کرم سے مضبوط ہو گیا اور محفوظ ہو گیا. آج کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ خدا نہ خواستہ آپ کے اوپر چڑھ دوڑے یا آپ کو میلی آنکھ سے دیکھے. تو ہم نے ہر فرنٹ میں اپنی خدمت کی انجام دی ہے, چاہے وہ اقتصادی ہے, چاہے وہ معاشی ہے, چاہے وہ دفاعی ہے, اور چاہے وہ ہماری فارن افیئرز ہے. ہمارے دور میں انڈیا کے 2 وزیر اعظم یہاں پاکستان تشریف لائے, مودی صاحب اور واجپئی صاحب. اس سے پہلے کب کبھی کوئی آیا تھا؟ پتہ لگنا چاہیے کہ کب کبھی کوئی آیا تھا. یہ بھی ایک صرف اقتصادی اور جو معاشی ترقی کی بات نہیں ہوتی, ہر شعبے میں آپ کو کارکردگی دکھانی پڑتی ہے اور دکھانی چاہیے. اور یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کے جو ہے وہ ہمسائے تو آپ سے ناراض ہوں یا آپ ان سے ناراض ہوں, اور اس ناراضگی کے اندر آپ رہ کے تو آپ دنیا میں کوئی مقام حاصل کریں. آپ اپنے معاملات کو ہمیں انڈیا کے ساتھ بھی ٹھیک کرنا ہے, اپنے معاملات کو ہم نے افغانستان کے ساتھ بھی ٹھیک کرنا ہے, ہم نے اپنے معاملات کو ایران کے ساتھ بھی مضبوط کرنا ہے, ہم نے اپنے معاملات کو جو ہے وہ چائنا کے ساتھ اور زیادہ بہتر کرنا ہے اور مضبوط کرنا ہے. یہاں تو ہمارے پیچھے سی پیک کو بھی سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی گئی, اور جو سی پیک خود مجھے آ کے چائنا کے پریزیڈنٹ نے کہا, انہوں نے شی پنگ نے, تو انہوں نے مجھے خود آ کے کہا کہ مسٹر نواز شریف, دس از اے گفٹ فار یو فرام چائنا. تو اب اس سے بڑی اعزاز کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ اس کو سیبوٹاج کرنے کی انہوں نے کوشش کی. اس اپنا پروگرام میں کتنے بڑے منصوبے پاکستان میں لگے, اور ہم نے یہاں پہ, میں ایک چھوٹی سی پھر دوبارہ مثال دیتا ہوں. پچھلے 70-50 سال سے یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ ملک میں کوئلہ ہے, اس کوئلے سے ہمیں بجلی بنانی چاہیے اور اس کوئلے کا استعمال ہونا چاہیے, پاکستان کی اپنی معدنیات ہے, اپنی دولت ہے. تو باتیں ہی باتیں ہوتی رہیں, کبھی کسی نے کیا کچھ نہیں. اور کوئلہ بنانے کے لیے ہم نے فرنس آئل باہر سے امپورٹ کرنا زیادہ مناسب اور زیادہ جائز سمجھا. فارن ایکسچینج خرچ کر کے کو ہم فرنس آئل لا رہے ہیں اور اس کو جلا کر ہم اپنا بجلی بنا رہے ہیں. اتنا مہنگا تیل سے ہم اس کو چلاتے رہے, فرنس آئل سے چلاتے رہے, اور اس کے بعد ہم نے نہ زیادہ توجہ دی اپنے یہ اس پہ ڈیمز بنانے پہ, نہ بجلی پہ کوئی توجہ دی, نہ کسی اور اپنا, نہ سولر پہ اتنی کوئی لیٹ توجہ دی. اور وہ بھی ہمارے زمانے میں شہباز صاحب نے یہاں پہ جو نا وہ بڑا اچھا ایک بہاولپور میں لگایا منصوبہ, قائد اعظم سولر پارک. جی قائد اعظم سولر پارک جی. تو وہ اپنا وہ لگایا, اور اس کے بعد پھر ہم نے کہا یہ کوئلے کی بات بڑی ہوتی ہے, لیکن آج تک کبھی کیا کسی نے کچھ نہیں. تو ہم نے اپنے زمانے میں اس کوئلے کی کان کو کھودا, اس میں سے کوئلہ نکالا, ایک تو وہ منصوبہ لگایا ہم نے, اوپر سے پھر بجلی کا منصوبہ وہاں لگایا جو آج چل رہے ہیں منصوبے, آج بجلی پروڈیوس کر رہے ہیں وہ پاکستان کے لیے, اور وہاں وہ پروجیکٹ لگنے چاہیے. وہ ہمارا اپنا را مٹیریل ہے, وہاں پر کوئی فرنس آئل کی ضرورت نہیں ہے, کسی تیل گیس پٹرول کی ضرورت نہیں ہے, وہ وہاں کوئلے سے چلتا ہے. اس سے زیادہ سستی بجلی اور کہاں پروڈیوس ہو سکتی ہے؟ تو ہمیں یہاں پہ پاکستان میں بجلی کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ہم نے پہلے لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ تھا, اب گورنمنٹ نے ہمارے لیے ایک بجلی کی قیمتوں کا مسئلہ بھی پیدا کر دیا ہے, اور اب اس کی قیمتیں کس طرح سے ایک مناسب سطح پہ لائی جائیں, یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, اور ہونا بھی چاہیے. اس لیے ہونا چاہیے کہ ہمیں غریب عوام کے دکھوں کا درد
ہم محسوس کرتے ہیں، ان کو کیا تکالیف ہیں، ہمیں اس کا احساس ہے اور احساس کرنا چاہیے کہ کس طرح سے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ آج ایک تھوڑا بہت بجلی استعمال کرنے والا جو ایک کنبہ جو ہے وہ ساری تنخواہ اپنے بجلی کے بل پہ لگا دیتا ہے یا لگ جاتی ہے، اس کے بس میں نہیں ہے، باقی کیسے گزارا کرتا ہے یہ آپ وہ جانے یا اس کے بال بچے جانے، ہمیں اس کا کوئی احساس نہیں ہے، ادراک نہیں ہے۔ ہم نے ان لوگوں کا سوچنا ہے، اس لیے میں نے کل یہ بھی کہا تھا کہ آپ لوگ بیٹھے ہیں، ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں، ہم ٹکٹس کی بات کر رہے ہیں اور یہی خواہش ہوتی ہے جی کہ ٹکٹ ملے، الیکشن لڑیں، حلقے میں ایک ہمارا مقام بنے، علاقے میں ہمارا مقام بنے، ہمیں عہدہ ملے، ہماری عزت ہونی چاہیے، اور حکمران بھی جو ہے نا وہ پھر اپنے مختلف عہدوں پہ آ کے تو ملکی وسائل استعمال کرتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھتے ہیں اور جہازوں میں بیٹھتے ہیں۔ بھائی یہ سب چیزیں جو نا یہ بات کی باتیں ہیں۔ پہلا ہمارا جو ہے وہ مقصد اور جو سیاست میں آنے کا وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم آ کے اپنے ملک کے، اپنے عوام کے مسائل حل کریں، اس ملک سے غربت دور کریں، اس ملک سے بے روزگاری دور کریں، اس ملک سے جہالت دور کریں، پسماندگی دور کریں۔ یہ ہمارا سب سے پہلا ہدف ہونا چاہیے۔ بعد میں اپنے ذاتی جو ہے وہ وقار اور اپنی ذاتی عزت کی بات ہونی چاہیے، وہ بھی اللہ جس کو نصیب کرتا ہے اس کو ملتی ہے، ورنہ نہیں ملتی۔ تو یہ مقصد یہ ہونا چاہیے۔ اگر آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ باتیں کر رہے ہیں سیاست کی اور ٹکٹس کی، اور پارلیمنٹری بورڈ کے ممبر بیٹھے ہیں، آپ نے پارلیمنٹ کے لیے ٹکٹ اپلائی کیا ہوا ہے، تو پھر آپ کے اور ہمارے درمیان یہ ایک معاہدہ ہونا چاہیے کہ ہم اس لیے ٹکٹ حاصل کر رہے ہیں اور ہم اس لیے ٹکٹ دے رہے ہیں اور آپ حاصل کر رہے ہیں کہ ہم نے اس ملک کی خدمت کرنی ہے اور اس ملک کو اصلی جگہ پہ پہنچانا ہے۔ ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں، بے حد پیچھے رہ گئے ہم اپنے دنیا کے ممالک سے، اپنے ارد گرد کے ممالک سے۔ ہمیں شرم آتی ہے آج، وہ کہاں جا رہے ہیں اور ہم کہاں ہیں۔ یہ بڑی سوچنے والی بات ہے۔ ایک ایک فرد کو، چاہے ادھر بیٹھے ہیں چاہے ادھر بیٹھے ہیں، سب کو سوچنا چاہیے اور صرف ٹکٹ دینے کا اور ٹکٹ لینے کا شوق نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سوچنا چاہیے کہ ہم یہ ملک کا حال کیا ہو گیا ہے، اور پھر جنہوں نے اس ملک کو یہاں تک پہنچایا ہے ان کا بھی محاسبہ ہونا چاہیے، پوچھ ہونی چاہیے کہ بھئی آپ نے اس ملک کے ساتھ یہ سلوک کیا کیسے ہے، کیوں کیا آپ نے پاکستان کے ساتھ یہ سلوک، جس کا تصور کوئی محب وطن پاکستانی نہیں کر سکتا، کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ یہ ہمارا ملک ہے، ہمارے بچوں نسلوں نے یہاں پہ رہنا ہے انشاءاللہ، تو کم از کم ہم ان کے لیے کم از کم اچھا ملک تو چھوڑ کے جائیں۔ یہ سوچنے والی باتیں ہیں۔ یہ آپ ضرور جائیں گے گھر، سوچیں اس پہ، اور جب تک آپ الیکشن لڑتے ہیں ضرور روز سونے سے پہلے اس پہ 5 منٹ غور کیا کریں جو میں بات کر رہا ہوں جی۔ پھر آپ اس جذبے کے ساتھ اگر آئیں گے نا، ٹکٹ بھی ملا ہوگا آپ کو، الیکشن لڑیں گے، کامیاب ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے ہر کام میں برکت ڈالے گا، ہر قدم پہ اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے گا۔ تو یہ انشاءاللہ یہ راستہ یہی ہے ملک کو ٹھیک کرنے کا، اور کوئی راستہ نہیں۔ پاکستانی عوام کی مشکلات کے خاتمے نون نواز شریف کا اجلاس سے خطاب، اس موقع پر انہوں نے کہا کہ قوم کی بہتری کے لیے پہلے بھی بہت کام کیا، قوم نے گزشتہ 4 برس میں بڑا مشکل دور دیکھا، میرے دور میں ترقی عروج پر تھی، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ نواز شریف نے مزید کہا کہ معاشرہ اور معیشت دونوں پھل پھول رہے تھے۔